دوستو آپ یقین نہیں کریں گے، ایک ٹائم ایسا تھا کہ پی آئی اے دنیا کی ون آف دا بیسٹ ایئر لائن میں سے ایک تھی۔ ایسی زبردست مینجمنٹ اور پنکچولیٹی اتنی زبردست تھی کہ ہر 6 منٹ بعد دنیا کے 4 ڈفرینٹ کانٹیننٹ میں پی آئی اے کی فلائٹ ٹیک آف یا لینڈ کرتی تھی۔ اور ڈیکوریشن جہاز کے اندر اتنی زبردست تھی، اتنے مزیدار کھانے دیے جاتے تھے کہ دنیا کی ڈفرینٹ ایئر لائن نے پی آئی اے سے انسپائریشن حاصل کی۔ اور ایمریٹس ایئر لائن، جو کہ آج دنیا کی ون آف دا بیسٹ ایئر لائن میں سے ایک ہے، اس نے پی آئی اے سے $10 ملین کے 2 جہاز لیز پہ لیے۔ اور اب لاکھوں اور کروڑوں کے لاسز کے بعد حالت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ پی آئی اے کے پاس اپنے فیول کے پیسے نہیں۔ حکومت نے پی آئی اے کو بیچنے کی کوشش کی ہے، پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی ہے۔ پی آئی اے بند ہونے کے دہانے پر پہنچ گئی۔ ذرائع کے مطابق آئندہ 2 دن میں پی آئی اے کو فنڈز نہ ملے تو 15 ستمبر سے پی آئی اے کا فلائٹ آپریشن جاری نہیں رہ سکے گا، کیونکہ حکومت نے ہر سال پی آئی اے پر عائد قرضوں پر سود کی ادائیگی کے لیے 23 ارب روپے دینے سے انکار کر ہر سال جان بوجھ کے نقصان کر رہے ہیں۔ For what? The state has no business running a business. So I think it should be privatized. دوستو پی آئی اے بننے کے ٹھیک 4 سال بعد ایئر مارشل نور خان پی آئی اے کے نئے مینیجنگ ڈائریکٹر بنتے ہیں۔ کیونکہ ایئر مارشل نور خان ایک پروفیشنل آدمی تھے تو شروعات سے ہی ان کا مقصد پی آئی اے کی گروتھ، ایکسپینشن اور مینیجنگ کو زبردست بنانا تھا۔ اور آپ یقین نہیں کریں گے، پی آئی اے کی مینیجنگ اتنی زبردست بنی کہ 10,000 پیسنجرز میں سے صرف 2 لوگ پی آئی اے کے بارے میں کمپلین کیا کرتے تھے۔ اور پی آئی اے نے ٹائم کے ساتھ بہت زیادہ سکسیس حاصل کی۔ 1960 میں پی آئی اے دنیا کی ون آف دا فرسٹ ایئر لائن بنی جس نے جیٹ انجن کو اپنی ایئر لائن میں شامل کیا، اور پی آئی اے نے بوئنگ 707 کو خریدا۔ پی آئی اے کی سکسیس کی سٹوری یہیں پہ بھی نہیں رکی، بلکہ 1962 میں پی آئی اے دنیا کی فاسٹسٹ ایئر لائن بنی، جس نے دنیا کی لانگسٹ فلائٹ حاصل کر کے اپنا نام دنیا کی ریپوٹیشن میں اور زیادہ بڑھایا۔ پی آئی اے کی فلائٹ لندن سے جو کراچی میں آ رہی تھی، 6 گھنٹے 43 منٹ اور 51 سیکنڈ کی لانگسٹ فلائٹ کا اعزاز اپنے نام کیا۔ پی آئی اے دنیا کی ون آف دا فرسٹ ایئر لائن بنی جس نے ایک نان کمیونسٹ کنٹری سے ایک کمیونسٹ کنٹری میں قدم رکھا۔ اور جو ایئر لائن ایک ٹائم پہ 1956 اور 1957 میں 10.15 ملین روپیز کا آپریشن لاس کر رہی تھی، وہ 1964 اور 1965 میں 49.22 ملین روپیز کا آپریشن پروفٹ کرنے لگی۔ سو یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے جب ایک پروفیشنل آدمی کسی آرگنائزیشن میں قدم رکھتا ہے تو وہ اس آرگنائزیشن کو ایک زمین سے ایک آسمان تک پہنچا سکتا ہے۔ جب کوئی ایک ناکارہ اور ایک نااہل اور کرپٹ لوگ ایک آرگنائزیشن میں قدم رکھتے ہیں تو وہ اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ سکتے ہیں۔ ایسا کچھ ہماری پی آئی اے کے ساتھ بھی ہوا، اور ایک بار نہیں کئی بار۔ ایئر لائن ایک ٹائم پہ ایمریٹس ایئر لائن، جو کہ دنیا کی ون آف دا بیسٹ ایئر لائن ہے، اس کو 2 جہاز $10 ملین کے لیز پہ دے سکتی ہے، وہ ایک دنیا کی ون آف دا ورسٹ ایئر لائن کیسے بن سکتی ہے؟ پی آئی اے کی بربادی کا ٹائم 1990 سے شروع ہوا، پی آئی اے کا اصل ڈاؤن فال 1965 اور 1966 کے بعد پی آئی اے نے ہر سال اپنے ریونیو میں اضافہ کیا اور سکسیس حاصل کی، اور اس ٹائم پہ پی آئی اے نے اپنی ڈیولپمنٹ اور اپنی مینجمنٹ پہ فوکس کرنا سٹارٹ کر دیا تھا۔ پیری کارڈن اور ہیڈی ایمیگو، جو کہ فرینچ کی بہت بڑے ڈیزائنرز ہیں، انہوں نے پی آئی اے کے کرو ممبرز کے یونیفارم کو ڈیزائن کیا۔ اور اس ٹائم کے بعد پی آئی اے کی سکسیس کی ایک اور وجہ بتائی جاتی ہے کہ اس ٹائم پہ کمپٹیشن بہت زیادہ لو ہوا کرتا تھا۔ بہت زیادہ لوگ پی آئی اے پہ ٹریول کرنا پسند کرتے تھے کہ اس ٹائم پہ صرف پی آئی اے ہی پاکستان میں کام کر رہا تھا اور دوسری ایئر لائن نہ ہونے کے برابر تھی۔ یہ بھی پی آئی اے کی ایک بہت بڑی سکسیس کی وجہ بتائی جاتی ہے۔ تو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ پی آئی اے نے اگر اتنی سکسیس حاصل کی تو ایسا اچانک سے کیا ہو گیا کہ پی آئی اے منہ کے بل آ گیا؟ جو بلینز اور بلینز کے پروفٹ کر رہی تھی، وہ آج بینکوں سے قرضے لے کے اپنے آپریشنز کو کنٹینیو کر رہی ہے۔ ہاں دوستو، پی آئی اے نے 7.5 بلین روپے کا بینکوں سے لون لے کے اپنے آپریشنز کو کنٹینیو کیا ہے، کیونکہ ایئر مارشل نور خان ایک بہت ہی پروفیشنل آدمی تھے۔ ان کو کبھی بھی یہ پسند نہیں تھا کہ کوئی بھی ان کے کام میں انٹرفیئرنس کرے، چاہے وہ کوئی پولیٹیشین ہو یا کوئی عام آدمی ہو۔
تو جب انہوں نے دوسری مرتبہ ایئر لائن کو جوائن کیا تو انہوں نے اس بات کی شرط رکھی کہ میں ایئر لائن کو جوائن کرنے سے پہلے اس بات کی شیورٹی مانگتا ہوں کہ کوئی بھی پولیٹکس اور کوئی بھی پولیٹیشین پی آئی اے میں انٹرفیئرنس نہیں کرے گا. اور انفارچونیٹلی دوستو ایسا ہی ہوا, پولیٹکس کا انٹرفیئرنس پی آئی اے میں ہونا سٹارٹ ہوا. اور انفارچونیٹلی 20 جنوری 1978 کو ایئر مارشل نور خان نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا. انہوں نے پی آئی اے کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا. دوستو وہ شخص جس نے پی آئی اے کو زمین سے آسمان تک پہنچایا تھا, اس نے پی آئی اے کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا. اور اس کے بعد جو ایئر لائن 1989 میں 969.5 ملین آپریشنل پروفٹ کر رہی تھی, اس نے 2 سال بعد 117 ملین روپیز کا آپریشنل لاس کرنا سٹارٹ کیا. پی آئی اے میں کرپشن, اوور سٹافنگ اور مس مینجمنٹ کے ایشوز بڑھنے لگے اور 1990 سے لے کے آج تک پی آئی اے نے ایک بار بھی پروفٹ حاصل نہیں کیا. پی آئی اے کے مینیجنگ ڈائریکٹر جنہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں بتایا کہ 1990 سے پی آئی اے میں پولیٹکس کا انٹرفیئرنس سٹارٹ ہو گیا. مجھے آتی تھی ریکویسٹ کہ جی ٹائروں کا ٹھیکہ فلانے بندے کو دیں, فلانے بندے کی پوسٹنگ یہاں پہ ہونی ہے, اس کو جی اے سے دے دو. آج کل بات ہو رہی ہے لوگ کہہ رہے ہیں یہ ہے پی آئی اے بیچ رہے ہیں. میں کہتا ہوں یار پی آئی اے خرید رہے ہیں, آگے آپ سمجھ جائیں. جب یہ سیاستدان آ گئے انٹرفیئرنس شروع ہو گئی. اور پی آئی اے کی ایئر لائن دنیا کی واحد ایئر لائن ہے جس کے ایک جہاز کے مقابلے میں 450 امپلائی کام کرتے ہیں. دنیا کی دوسری ایئر لائنز کو پی آئی اے سے کمپیریزن کیے جائے تو ایئر لائن کی کسی بھی ایئر لائن کے میکسیمم امپلائیز کی تعداد 100 یا 120 کے درمیان ہوتی ہے. اور جس وجہ سے پی آئی اے کے امپلائیز نے پروٹیسٹ کرنے شروع کر دیا اور وائلنس کرنی شروع کر دی, سڑکیں بند کرنے لگے کیونکہ ان کو سیلریز ٹائم پہ نہیں دی جا رہی تھی. اور صرف یہاں تک بھی نہیں, پی آئی اے نے آج تک 16 مرتبہ جہاز کو کریش کیا ہے, جس کی وجہ سے پی آئی اے کا اور عوام کے درمیان خوف بہت زیادہ بڑھ گیا. لوگ کبھی بھی پسند نہیں کرتے پی آئی اے پہ سفر کرنا. 2017 میں پی آئی اے نے ایک اور بہت بڑا بلنڈر کیا جس میں 97 لوگوں کی جان چلی گئی, جن میں 5 پی آئی اے کی مینجمنٹ اور سٹاف کے آدمی تھے. 15 جنوری 2020 میں سرور خان جو کہ جن کا تعلق پی ٹی آئی سے, پاکستان تحریک انصاف سے ہے, انہوں نے پارلیمنٹ میں اس بات کو واضح کیا کہ 160 ایسے پی آئی اے کے پائلٹس ہیں جن کی ڈگریز فیک ہیں. آپ یقین کریں گے جن میں سے کچھ لوگ انڈر میٹرک تھے جنہوں نے میٹرک نہیں کی. ایسے لوگ پی آئی اے کے جہاز اڑا رہے ہیں, ایک انٹرنیشنل ایئر لائن کے جہاز اڑا رہے ہیں. اس کی وجہ سے پی آئی اے کی ریپوٹیشن دنیا بھر میں اتنی زیادہ گر گئی کہ نہ صرف یو کے, یو ایس اے بلکہ بہت سی یورپین یونین کنٹریز نے پی آئی اے کو ہمیشہ کے لیے بین کر دیا, کیونکہ ان لوگوں کے لیے اور ان کے کنٹریز کے لوگوں کے لیے پی آئی اے ایک بہت بڑا تھریٹ بن چکا ہے. 2020 کا پی کے 8303 کا شاید آپ کو کریش یاد ہو, جس میں ایک ایئر بس A320 کراچی کے ریزیڈینشیل ایریا میں کریش کیا. اس واقعے کی انویسٹیگیشن سے منسٹر آف ایویشن نے بتایا کہ 860 میں سے 262 ایکٹیو پائلٹس نے اپنے امتحانوں میں چیٹنگ کر کے لائسنس حاصل کی. حکومت اس بات پہ مجبور ہو چکی ہے کہ اس ایئر لائن کو ہمیشہ کے لیے بیچ دیا جائے, پرائیویٹائز کر دیا جائے. اگر پی آئی اے ہمیشہ سے ایک سرکاری ادارہ تھی اور ڈیسیجن میکنگ اتھارٹی کچھ پولیٹیشینز کے پاس تھی, کیونکہ ان لوگوں کے پاس بہت زیادہ نالج نہیں ہوتا اور یہ لوگ بہت زیادہ موٹیویٹڈ نہیں ہوتے, کیونکہ ہمیشہ سے سرکاری نوکری کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ اگر ایک بار سرکاری نوکری مل گئی اس کے بعد تو لائف سیٹ ہے, اس کے بعد ہم کام کریں یا نہ کریں یہ تو صرف ہماری مرضی ہے. لیکن یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے کہ اگر پی آئی اے ہمیشہ سے ایک سرکاری ادارہ تھی تو 1955 سے لے کے 1980 تک پی آئی اے نے اتنی سکسیس کیوں حاصل کی, اور 1990 سے لے کر اب تک پی آئی اے اتنی لاسز کیوں کر رہا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس ٹائم پہ جو لوگ اوپر مینجمنٹ میں تھے, جو پولیٹیشینز اور جو گورنمنٹ اس کو کنٹرول کر رہی تھی, وہ اپنا کام بہت اچھی طرح سے کر رہے تھے. وہ کرپشن نہیں کر رہے تھے اور وہ مینجمنٹ بہت زیادہ اچھی کر رہے تھے. اور اب پی آئی اے کا جو حال ہے اس کی سب سے بڑی وجہ اور اس کی مینجمنٹ اور اس کی پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے. دیکھا جائے تو دنیا کی بہت بڑی ایئر لائنز ہیں جیسے کہ ایمریٹس ایئر لائن, سنگاپور ایئر لائن, سعودی ایئر لائن جو کہ دنیا کی ون آف دا بیسٹ ایئر لائن میں سے ایک ہیں. یہ تمام ایئر لائنز گورنمنٹ کے انڈر ہیں
ان کو ایک گورنمنٹ اور ایک حکومت چلا رہی ہے، اور تب بھی یہ دنیا کی ون آف دا بیسٹ ایئر لائن میں سے ایک۔ اچھا، خطے میں یہ ہوا ہے کہ ایمریٹس ایئر لائن، قطر کی اپنی ایئر لائن، اتحاد ایئر لائن اور سعودی عربین ایئر لائنز، یہ 4 ایئر لائنز ہیں جنہوں نے اس ایریا کی جو ریجن کی جو مارکیٹ ہے اس کو ٹوٹلی مونوپلائز کر لیا، ٹیک اوور کر لیا۔ سب سے امپورٹنٹ بات اس میں سمجھنے والی یہ ہے کہ یہ پرائیویٹ ایئر لائنز نہیں ہے۔ اس کے کمپیریزن میں دیکھا جائے تو جاپان ایئر لائن، لفتانسا ایئر لائن، یہ بھی دنیا کی بیسٹ ایئر لائن میں سے ایک ہیں، اور ان کو ایک پرائیویٹ کمپنی اون کرتی ہے۔ تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ایک ایئر لائن کو ایک پرائیویٹ کمپنی چلا رہی ہے یا ایک سرکاری ادارہ چلا رہا ہے، صرف فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ اس کے اوپر کس قسم کے لوگ ہیں، کیا یہ لوگ اس آرگنائزیشن کے ساتھ سنسیئر ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر یہ لوگ سنسیئر ہوتے تو 1990 سے لے کے اب تک ہم لوگ اور ہماری حکومت اور ہماری آرگنائزیشنز اور PIA آج ترقی کے اس مقام پہ ہوتی کہ ہمارا دنیا میں نام ہوتا، لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب جو ڈیسیجن حکومت نے لیا ہے PIA کو پرائیویٹائزیشن کرنے کا، اس کی بعد PIA اپنا مقام واپس لا سکتی ہے، جس مقام پہ PIA تھی وہ مقام واپس لا سکتی ہے اور اپنی ریپوٹیشن واپس لے کے آ سکتی ہے۔ دیکھتے ہیں اگلے کچھ سالوں میں PIA کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔